موضوع الدرس في أحوال المعاندين ومآلهم سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال كما قال الله تبارك وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه فكر وقدر ونظر وعبس وبصر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس عنید معاند کافر ولید بن المغیرہ کے بارے میں احوال کا ذکر فرمایا ہے. لیکن یہ قاعدہ ہے کہ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی آیت کسی ایک حکم میں نازل ہوتی ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، یعنی قیامت تک جو ایسا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہو. واقعہ جو ہے وہ ولید بن المغیرہ کا ہے. اب اللہ کے قرآن کی اس صورت میں غور کریں کہ ایک تو ہوتا ہے لطف و کرم کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں خطاب کیا اور آپ کی اس حالت کو سامنے لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کسی صورت میں فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. مزمل یا مدثر مانا کپڑے میں لپٹنے والے ہیں. تو یہ لطف و کرم ہوتا ہے کہ اسی کیفیت کو سامنے رکھ کے خطاب کیا جائے، ورنہ اللہ تو مالک الملک ہے نا. تمام مخلوق جو ہے اس کے لیے مخلوق ہے، اس کے لیے عبید ہے، اس کے لیے مملوک ہے، لیکن وہ اس کیفیت کو سامنے رکھ کے اسی کیفیت میں جو خطاب فرما رہے ہیں یہ دلیل ہے لطف و کرم کی. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا این ابن عمے کے، تمہارے چاچے کا بیٹا کہاں ہے علی؟
تو سیدہ نے عرض کیا کہ حضور وہ کچھ ناراض ہو گئے ہیں اور گھر سے باہر چلے گئے، اللہ عالم اب کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے اور آگے دیکھا تو آپ مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ اسی کنکریوں پر، اسی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی تھی اس زمانے میں، یہ فرش تو نہیں ہوتے، اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، اسی کی ڈھیری بنا کے سر رکھا ہوا ہے اور سارے بدن پر مٹی ہے۔ آدمی مٹی پہ سویا ہو تو مٹی تو لگے گی۔ تو حضور کی یہ محبت اور لطف و کرم تھا کہ فرمایا قم یا ابی تراب، قم یا ابی تراب، ابو تراب مٹی کے باپ اٹھو۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھی میری کنیت تو ابو الحسن ہے، جو کہ آپ کا بڑا بیٹا جو ہے حضرت حسن ہے، اس کے بعد حضرت حسین ہے، دونوں بھائیوں میں 1 سال کا فرق ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب سے حضور نے مجھے اس کنیت سے پکارا ہے نا، مجھے اپنی وہ پہلی کنیت بھی محبوب نہیں، مجھے وہ محبوب ہے جو حضور نے میرے لیے محبوب رکھا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی ابھی تراب کہتا تھا آپ بڑے خوش ہوتے۔ تو یہ لطف و کرم ہے۔ اچھا، ایک طرف لطف و کرم ہے اور ایک طرف قہر ہے، ایک طرف مہر ہے اور ایک طرف قہر ہے۔ قہر میں بھی اللہ نے ولید کی پوری پوری کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ ولید نے کیا کیا، اس کے بھی ذرے ذرے کی خبر دی ہے، اور ان دونوں کے اندر پیغام پوشیدہ ہے کہ میرا مدنی آپ کپڑے لپیٹ کے بھی سو جائیں تو مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہے نا، اٹھو۔ اور اگر آپ کا دشمن چہرے پہ تیوری بھی چڑھاتا ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں نا، وہ اگر دل میں بھی سوچ رہا ہے تب بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے وہ سارے لفظ اس کی پوری کیفیت نقل کی کہ انہو فکر وقدر، کہ اس نے سوچا اور پھر اندازہ لگایا۔ اللہ فرماتے ہیں فقتل کیف قدر، برباد ہو، ہلاک ہو، دیکھو کیسے اندازے لگا رہا۔ اس لیے اللہ نے یعنی وہ سارے لفظ دیکھے، سارے ذکر فرما دیے ہیں اسی ایک آیت مبارک کے اندر۔ ایک لفظ جو ذکر فرمایا گیا ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو فکرا قدرا، اس کے بعد نظرا، عبسا، بصرا، ادبرا، واستکبرا۔ دیکھیں کوئی ایک لفظ ہے جو اللہ نے ذکر نہ کیا ہو کہ ولید ابن المغیرہ نے اس نے سوچا اور اندازہ لگا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قتل کیف قدر، یہ تعجیب کے لیے ہے کہ اس کے لیے پھر ہلاکت ہو۔ دیکھو کیسے کیسے اندازے لگا رہا ہے، میرے نبی کے بارے میں کیسی کیسی باتیں سوچ رہا ہے۔ ثم نظر، پھر اس موضوع کو دیکھا۔ ثم عبس وبصر، عبس بصر کا معنی پیشانی پہ تیوری چڑھانا، جیسے اللہ نے فرمایا تھا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یا جیسے فرمایا عبوسا قمطریرا۔ تو عبوس کا معنی ہوتا ہے کہ چہرے پہ آدمی بل جائے، غور کے پھر اس نے غور کیا، اور اس کے بعد ثم ادبر، اٹھ کے چل پڑا، واستکبر، اور بڑا غرور کا استکبار تکبر کا اظہار کیا، اور پھر چلتے چلتے جاتے جاتے کہنے لگا کہ ہاں بس میں نے جو سوچا ہے نا، ان ھذا الا سحر یوسر، یہ جادو ہے جو نقل ہوتا آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ فرما کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جتنی قومیں گزری ہیں کافروں کی،
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر رحمت دو جہاں کی قوم تک ہر قوم نے پیغمبروں کو یہی کہا جادوگر ہیں مجنون ہیں، جادوگر ہیں مجنون ہیں، پتہ نہیں ایک دوسرے کو لکھ کے دے جاتے ہیں بھی یہی کہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ چھوڑیں ان کو، آپ پر کیا ہے، آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے تبلیغ کر دی ہے، جو کہتے ہیں کہنے دو ان سے ہم نمٹے۔ اسی لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ رہنے دیں، میں اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اور اکیلا پیدا کیا، نہ کپڑا تھا نہ لباس تھا نہ قوت تھی نہ طاقت تھی، پھر میں نے اس پہ انعام کیے، میں نے مال دیا، میں نے اولادیں دی، اب شکر کے بجائے استقبال کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ چھوڑیں آپ اس کو، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے وہاں بھی فرماتے ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ میری آیات کے ساتھ سرکش ہے، سأرہقہ صعودا، ہم اس کو جہنم میں آگ کے پہاڑ پہ چڑھائیں۔ کہتا ہے ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ جادو ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہے، حالانکہ یہ ظالم جانتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا سأصلی سقر سأغمرہ فیہا من جمیع جہاتہ، یاد رکھیں سأصلیہ سقر کے بارے میں علماء نے دو ترجمے فرمائے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے اللہ حکم دیتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ایک ہوتا ہے تصلی نارا حامیہ، سلی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو، جیسے آپ نے دیکھا نا یہاں مرغیاں سیخ میں لگی ہوتی ہیں اور آگ پہ پھیری جا رہی ہوتی ہیں، اس طرح آگ یعنی سیخ پہ پرو کے آگ پہ پھیرنا۔ اور بعض علماء نے فرمایا نہیں کہ آگ کے اندر دھسا دینا، اس کو کہتے ہیں سلی۔ اللہ ہم اس کو آگ کے اندر ڈالیں گے، ہر طرف سے آگ ہو، ہر طرف سے اوپر نیچے سے آگ۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، اور یاد رکھو قرآن میں جہاں جہاں لفظ آئے گا وما ادراک، میرا مدنی آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا پتا، تو جہاں ادراک آئے اللہ علم عطا فرما دیتے ہیں، اور جہاں اللہ فرمائے وما یدریک وہاں علم عطا نہیں فرما۔ تو جہاں قرآن میں لفظ آئے القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ تفخیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو جہاں ادراک وہاں اللہ پاک خبر دے دیتی ہیں، جیسے فرمایا وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا علم کہ وہ سقر کیا بلا ہے۔ تعبیر لم تفہیم منصب فضلا تبقی ولا تذر، یعنی وہ ایسی آگ ہوگی لا تبقی، کچھ بھی نہیں چھوڑے گی، ان کا ذرے کو جلائے گی۔ ایتاکل لحومہم وعروقہم وعصبہم وجلودہم، وہ ان کے گوشت کو بھی جلا دے، ان کی رگیں، ان کے پٹھے، ان کے چمڑے سب کو جلا کے پھر لیکن دوبارہ اللہ ان کو پیدا کر دیں گے تاکہ ہمیشہ ان کو عذاب ہوتا رہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ فرماتے ہیں جیسے جیسے جلتے جائیں گے اسی طرح پھر پیدا ہوتے جائیں گے، کیونکہ جہنم کے بعد نہ ان پہ موت آئے گی نہ گویا کہ زندگی ہوگی۔ اللہ لا یموتون ولا یحیون، ایسے عذاب میں، اور یہ عذاب ان کے لیے ہمیشہ اور دائم رہے گا۔ اسی لیے آتا ہے کہ سأرہقہ صعودا، اللہ فرماتے ہیں ان کو پہاڑ پہ چڑھائیں گے، آگ کا پہاڑ، 70 سال تک چڑھتے جائیں گے، جب چوٹی کے قریب پہنچیں گے تو پھسل کے پھر نیچے آگے رہیں گے، فرشتے پھر ماریں گے کہ چڑھو دوبارہ چڑھو۔ اسی طرح یہ عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا، دائمی عذاب ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہاں پر
دشمنان اسلام جو ہیں، دشمنان دین جو ہیں، دشمنان رسالت جو ہیں، دشمنان قرآن جو ہیں، اعداء اسلام جو ہیں، وہ ایک لوگوں کے دماغ میں ایک تشویش پیدا کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ جو باطل فرقے ہیں نا، جتنے بھی ہیں، وہ کافر ہیں یا جتنے باطل فرقے ہیں، معتزلیہ ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہہ ہیں، اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، ان کے پاس شبہات ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ جی دیکھو لڑکی کمزور ہوتی ہے، اس کو تو ایک حصہ ملے، لڑکے کو دو ملے۔ دیکھو جی اللہ کا کیسا انصاف ہے، ایک شبہ ڈال دیا، دماغ میں کیڑا ڈال دیا۔ اب سمجھنے والا سمجھے گا نا۔ اب جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا عدل ہے کہ لڑکی کے بچپن میں لے کر جوانی تک اس کا کھانا پینا، نفقہ، تعلیم، کپڑا، شادی سب ماں باپ پر ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد شوہر پہ ذمہ داری ہے۔ تو اس کا جب ذمہ داری کم ہے، حصہ بھی کم ہے۔ اور لڑکے کی ذمہ داری والدین کی بھی خدمت کرے، اور بیوی کے نفقے کی بھی ذمہ داری بھگتا ہے، اولاد کی بھی بھگتا ہے، اس کے لیے اللہ نے ڈبل رکھا۔ اگر اللہ نہ دیتے تو وہ قادر تھے، لیکن پھر بھی ایک حصہ تو دے دیا نا، یہ بھی کسی کی محتاج نہ رہے، ہر وقت بھیک نہ مانگتی رہے شوہر سے، اس کے اپنے پلے میں بھی تو کچھ ہو نا، اس کو بھی ایک حصہ دے دیا۔ لیکن وہ شبہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہر باطل فرقے کا کام ہے، دلیل کوئی نہیں ہوتی ان میں، شبہات، توہمات، تشکیکات، کنایات، بس وہ ایسی باتیں استعمال کریں۔ اب انہوں نے یہاں بھی ایک شبہ ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہر جگہ اللہ کہتا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ بھئی اگر اس نے کفر کیا ہے 50 سال تو چلو 100 سال سزا دے دو، یہ کیا معنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلتا رہے؟ اس نے اگر کفر کیا ہے تو چلو بچپن نکال دو، 100 سال عمر ہے، 15 سال تو ویسے نکل گئے، باقی جو ہے اس میں آدھا رات میں سونے میں گزر گیا، آدھا باقی رہ گیا، لیکن سزا اتنی لمبی جو خدا دے رہا ہے، یہ کیا انصاف ہے؟ یعنی ایک شبہ ڈال دیا، کیڑا ڈال دیا۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھو کہ بھئی لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ جو چاہے کرے، اس سے کون پوچھنے والا؟ تم کون ہو پوچھنے والا؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تم بھی تو آدمی جب قتل کرتا ہے تو 5 منٹ بھی نہیں رکھتے، تم اس کو سزائے موت دیتے ہو یا 20 سال کی سزا دیتے ہو، لگایا تو صرف 1 منٹ ہے، 20 سال کی وہ سزا دے رہے ہو۔ بھائی ایک آدمی اللہ نہ کرے کسی کو قتل کرتا ہے تو پستول چلانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اور آج کل تو بدبخت سیلنسر لگے ہوئے، آگے آواز بھی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں لگتا گولی چلی ہے یا نہیں چلی ہے۔ آج کل تو ایسی بلائیں آ گئی، اور آج کل تو اور دشمن اس سے بھی ایڈوانس ہو گئے کہ انہوں نے اللہ نہ کرے اپنی گھڑیوں کے اندر زہریلی سوئیاں رکھی ہوتی ہیں، بس ایسے سامنے بٹن پش کریں گے، سوئی آپ کو لگی، آپ ختم۔ کوئی ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا کہ گھڑی کے اندر کیا سوئیاں ہیں، گھڑی کے اندر تو مشینیں ہوتی ہیں لگی ہوئی نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ اس لیے لمبی سزا دیں گے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں انسان بنایا ہے، میں چاہتا تمہیں کھوتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، میں نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جعلت لہ مالا ممدودا، اتنا بڑا مال دیا، وبنین شہودا، اس کے بعد اگر وہ اللہ کا انکار کرے تو پھر اللہ کو بھی تو مرضی ہے کہ اس کو دائمی سزا دیں، عمر قید دیں۔
کہ جب تک زندہ ہے سزا بھگتے ہیں، تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو کافر ہے، اگر اس کو میں 1000 سال کی بھی عمر دے دوں تو یہ کافر رہے گا، اگر میں اس کی عمر 10,000 سال بھی بنا دوں تو یہ کافر رہے گا۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ انک ان تذرہم لن تضلوا انک ان تذرہم تضلوا عبادک ولن یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ میرا اللہ اگر آپ نے اس قوم کو چھوڑ دیا نا، ان کو عذاب نہ دیا، یہ ان کی نسلیں بھی کافر ہوں۔ کیوں؟ 950 سال تو بھگت چکے تھے نا جی، 9.5 صدیاں تو دیکھ چکے کہ ایک نسل گئی اور آئی، جو آیا کافر ہے۔ تو اس لیے اللہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ ایمان والے کو ہمیشہ جنت دیں گے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اگر میں اس کو 1000 سال بھی دے دوں یہ ایمان پہ رہے گا، تو اس لیے اللہ اس کے لیے بھی سزا دائمی ہے، اس کے لیے بھی جزا دائمی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر وهم فی ذلک لا یموتون ولا یحیون، وہ جہنم میں پڑے رہیں گے، نہ موت آئے گی اور نہ ان کے لیے ایسی کوئی عیش آرام والی زندگی ہوگی۔ لواحۃ للبشر، بشر مانا بشرا، یہ بشر، یہ جل ظاہر، اس لیے بشر کو بشر کہتے ہیں نا کہ انسان کا چہرہ نظر آتا ہے، جن کو جن کہتے ہیں، جن چھپا ہوا ہوتا ہے، جن جو ہے نا وہ چھپا۔ فلما جن علیہ اللیل، اور دیکھو خدا کی شان دیکھیں، یعنی اگر قرآن میں غور کرو نا جی، دعا کرو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کا قرآن میں اتنا خزانوں کا بھرا ہوا سمندر ہے کہ جتنا بھی غوطے لگاؤ گے نئے موتی ملتے جائیں۔ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی شان ہے۔ اب دیکھو انسان کو پیدا کیا مٹی سے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کس چیز سے پیدا ہوئے؟ خلقہ من تراب، کس بات سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے۔ یہ تو نص گتی ہے نا، قرآن ہے نا، کسی مولوی کی بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیا ہے؟ اچھا، کہیں فرمایا من طین، کہیں فرمایا من صلصال حمأ مسنون، کہیں فرمایا من تراب، ساری کیفیت کہ پہلے مٹی ہوتی ہے، پھر پانی ڈال کے گوندھو تو گوندی جاتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، پھر آگ پہ پکائی جاتی ہے، ساری کیفیتیں بیان کر دی تاکہ بندے کو شک نہ رہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا۔ کہیں فرمایا من تراب، کہیں فرمایا من طین، کہیں فرمایا من حمأ مسنون، کہیں فرمایا من صلصال، ساری کیفیت تخلیق آدم بیان کر۔ ویسے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے یا نور سے پیدا ہوئے؟ ہاں جی، نہیں، اللہ کے گھر میں ہو، کعبہ شریف میں ہو، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلقہ من نور، نور سے پیدا کیا۔ ہاں جی، کس سے پیدا کیا؟ اچھا، باپ مٹی کا ہو، بیٹا نور ہوتا ہے؟ یہ بھی کبھی سنا ہے آپ نے کہ بیٹا کسی اور جنس سے ہو؟ سنا ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ اور تمام انبیاء کس کی اولاد ہیں؟ تو اولاد بھی پھر آدم کی اولاد ہوگی یا وہ نور سے پیدا ہو جائیں گے؟ کوئی مسئلہ ہے جو سمجھ نہیں آتا بندے، بس ایک خیال ہے، اپنے مرشد کو لکھ دیتی ہے نا، حضور پر نور، پتہ نہیں اس کے پیٹ میں 4 کلو حلوہ کھڑا ہو لیکن ہے پر نور۔ خیالات ہیں، تخیل ہیں، یاد رکھو قرآن کو کبھی نہ بدلا کرو۔
قرآن ہے. اس لیے اللہ نے دیکھو آدم کو مٹی سے پیدا کیا لیکن اس کا نام روشن کیا، شان روشن کی، اس کا چہرہ صاف پیدا کیا، اور جس کو آگ سے پیدا کیا تھا اسی کو لعنتی بنایا جو روشن چیز سے بنا تھا. آگ تو روشن تھی نا. اسی لیے ابلیس قیامت میں کہے گا نا، جب دیکھے گا کہ آدم اور اس کی اولاد تو جنت میں جا رہے ہیں، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہے گا ہائے کاش اللہ مجھے بھی مٹی سے بناتا تو بہتر تھا، میں بھی مٹی سے پیدا ہوتا تو آج میں بچ جاتا نا، میں آگ سے بنا تو مارا گیا نا. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. تو اس لیے یاد رکھیں کہ لواحۃ للبشر، بشر مانا یہ کھلا ہونا، روشن ہونا، جلد کا ظاہر ہونا. تو ایسی آگ ہوگی وہ تو جلد کو جلا کے ہر چیز کو ظاہر کر دینے والی، اور جو جلتے جائیں گے پھر اور پیدا ہوتے جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے، وقال ابو رزین تلفع الجلد لفحة فتدعه اسود من اللیل. ابو رزین فرماتی ہیں کہ وہ آگ ایسی ہوگی کہ جب وہ جلد کو پہنچے گی تو اس کو ایسے کر دے گی جلا کے جیسے سیاہ رات ہوتی ہے. وقال طلوع اجسادهم علیہا، پھر ان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. لواحۃ للبشر، بعض علماء فرماتے ہیں لواحہ مانا حراکۃ للجلد، جلد کو جلانے والی. وقال ابن عباس تحرک بشرۃ الانسان، وقوله تبارک وتعالی علیہا 19 من مقدمی الزبان العلیم خلق مرید خلقہم. اللہ نے فرمایا اور پھر جہنم پہ ہم نے اپنے 19 فرشتے رکھے ہیں، اور یاد رکھیں وہ 19 فرشتے ہیں. اب ظالم جو تھے کافروں کا ایک پہلوان تھا ابن کلدہ، ابو جہل کو کہنے لگا ابو جہل خوش ہو جاؤ. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جہنم پہ 19 فرشتے ہیں، 10 کو تو میں گرا دوں گا نا، بس 9 کو تم پکڑ لینا. ہمیں کیسے جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے؟ کہا 10 جو ہیں ان کو تو میں اکیلا گرا دوں گا نا. اچھا وہ اتنا طاقتور تھا بدبخت کہ چمڑے کی وہ جیسے مسلح ہے نا، یہ ایسے چمڑے کی مسلح بنا ہوتا اس کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا. وہ کہتا تھا ابھی آپ اس چمڑے کو کھینچ کے مجھے گراؤ، یعنی میرے نیچے سے یہ چمڑا کھینچ لو، میں گر جاؤں گا پھسل جاؤں گا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا. تو 10 آدمی لگ کے کھینچتے تھے، وہ چمڑا تو ٹوٹ جاتا تھا لیکن وہ بدبخت نہیں ہلتا تھا اپنی جگہ سے. اتنا ان کا وہ بڑا مشہور تھا ابن کلدہ. تو کہنے لگا یار یہ 19 بھی کوئی چیز ہے بلا، 19 کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو ایسے ہاتھ ماریں گے السلام علیکم بس بات ہی ختم ہو جائے گی، اور باقی 9 ہیں تم سارے قریش مل کے پکڑ لینا. تو یہ استہزاء ہے کہ جب 19 کا عدد سنا استہزاء کیا. جب قرآن میں آیا کہ شجرۃ الزقوم، ان کو زقوم کے درخت سے غذا دی جائے گی، انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، وہ جہنم کے اندر سے نکلے گی. تو مذاق کرنے لگے، کہنے لگے دیکھو جی آگ سے بھی بلا درخت پیدا ہوتے ہیں، وہ درخت پانی سے پیدا ہوتے ہیں، درخت مٹی میں پیدا ہوتے ہیں. اللہ کا نبی کہتا ہے جہنم کی آگ میں درخت ہوگا. استہزاء جو کرتا ہے. اچھا ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ صبح کے ناشتے میں تو کہتا تھا، اس نے مکھن بھی اور ملائی بھی اور یہ ساری چیزیں رکھی ہوتی تھی، کھجور بھی. تو وہ اپنی نگرانی جب مہمان کہتا زکمینی، وہ کہتا تھا یہ زقوم ہے، یہ ہے زقوم کہ مکھن اور شہد اور مکھن اور کھجور ملا کے اکٹھے کھاؤ. اللہ کا نبی ہمیں ڈراتا ہے کہ زقوم ملے گا. یہ استہزاء ہے، یہ عناد ہے کہ ملائکہ کا نام سنا استہزاء ہے، شجرۃ الزقوم کا نام سنا استہزاء ہے.
جہنم کے بارے میں سنا استہزاء، پل صراط کے بارے میں سنا استہزاء، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے علیہا تسعۃ عشر، ایک دنیا میں فرقہ پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ 19 کا جو عدد ہے نا جی، اسی میں ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے ہمارے مسلمان بھی ماشاء لکھتے ہیں نا 786، بھئی یہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے؟ بھئی تم اپنے نام کا بھی عدد لکھا کرو، 420 421 430 425، اللہ کے قرآن کو تم نے اعداد سے نکالنا ہے، سخت گناہ ہے لکھنا۔ اور جی توہین ہوتی ہے تو توہین تو باقی قرآن کی بھی ہوتی ہے، صرف بسم اللہ میں کیا ہے کہ ایک قرآن میں تحریف ہو کسی شکل میں۔ اب انہوں نے کیا عقیدہ بنا لیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ 19 کا عدد جو ہے نا یہ بڑا مبارک عدد ہے، اس لیے انہوں نے اگر بزنس بھی کرتے ہیں چیزیں بیچتے ہیں اس کی قیمت رکھیں گے 20 روپے 19 پیسے۔ 20 پیسے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وہ اس عقیدے والے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے 19 اوراق ہیں، 19 صفحے ہیں، ہر صفحے میں 19 کلمات ہیں، ہر صفحے میں 19 سطریں ہیں۔ کہتے ہیں یہ 19 کا عدد ہے، جس کے ہمارے یہاں بھی عام ہے نا کہ جی 7 کا عدد آ گیا کامیاب ہو گیا، 13 کا عدد آ گیا تو منحوس ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ باطل والوں کا کام ہے، علماء نے بھی پھر ان کو ان کے علم کے مطابق رد کیا۔ انہوں نے کہا اگر 19 کے عدد میں کوئی برکت ہے نا تو پھر بھی قرآن پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حروف گنے تو 19 ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں سورت قاف کے اندر قاف جو ہے وہ تقریباً 57 دفعہ ذکر کیا گیا، اس کو اگر 3 پہ تقسیم کریں تو 19 ہیں، اور اگر اقرا بسم ربک الذی خلق سے آخر تک گنے تو 19 ہیں۔ لیکن قرآن پر ایمان نہ لے آئے تو پھر جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ انہوں نے بھی الحمدللہ ان کی زبان میں ان کو جواب دیا ہے۔ بہرحال ہم تو نہ اس کے قائل ہیں نہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ کے قرآن کو نہیں بدلنا چاہیے۔ قرآن قرآن، اور اس کی تفسیر وہی ہوتی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ نے بیان فرمائی، اور جس کو حضرت ابن عباس نے نقل کیا ہو، حضرت خلفاء راشدین نے نقل کیا ہو، ابی ابن کعب نے نقل کیا ہو، عبداللہ ابن مسعود نے نقل کیا ہو، زید ابن ثابت نے نقل کیا ہو، ابی موسیٰ اشعری نے نقل کیا ہو، ان کے بعد پھر تابعین آ جائیں گے، علقمہ آئے گا، اکرمہ آئے گا، ضحاک آئے گا، سدی آئے گا، قتادہ آئے گا، ان کے طرز پہ ان کے مطابق جو ترجمہ ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ اگر اپنا عقل لڑاؤ گے تو پھر بھٹک جاؤ گے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی گمراہی سے بچائے۔ آپ کے سوالات بھی بچ جاتے ہیں۔ میرا بھائی حج کی رجسٹریشن وغیرہ جو ہے یہ یہاں کا نظام ہے، قانون ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ بھی حاجیوں کی بھلائی کے لیے ہے کہ اگر گورنمنٹ کو مثلا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دعوت کی ہے، آپ نے 100 کارڈ ایشو کیا، مہمان 200 آ گیا تو آپ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور آپ کہیں کہ بھائی آپ کیسے آ گئے، ہم نے جن کو کارڈ دیا ہے انہوں نے کہا جی اب بس میرے ساتھ آ گیا، انہوں نے کہا جی یہ بھی میرے ساتھ آ گیا، لیکن تم نے اس کے لیے کتنی پریشانی کریٹ کر دی۔ اب گورنمنٹ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ کل حاجی اتنا آئے گا، اتنا ایشیا سے، اتنا عرب سے، اتنا اوروبا سے، اتنا داخلی ہوگا، اتنا خارج سے آئے گا، کل اندازہ یہ ہوگا، اس کے لیے سڑکیں، اس کے لیے بسیں، اس کے لیے خیمے، اس کے لیے انتظامات حمامات کی۔ اب آپ آ گئے 10 لاکھ زیادہ، ان کو کہاں کریں وہ؟
پھر چیختے ہیں جی خیمے نہیں ملے، وہ جی حمام نہیں ملے. بھائی اللہ کے بندے ہو تو 10 لاکھ کے لیے تھا، تم تو 20 لاکھ ہو گئے. اس کا کوئی کیا کرے؟ تو اس لیے گورنمنٹ نے قانون رکھا ہے کہ بھائی حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. اگر آپ نے جانا ہے تو رجسٹریشن کرائیں، باقاعدہ اجازت لیں، تاکہ ہمارے ریکارڈ میں آئے گا کتنے حاجی ہیں. یہ ایک نظام کا مسئلہ ہے. ایک آدمی نے نہیں کرایا، حج کیا، حج تو ہو جائے گا نا. حج تو عرفات میں جانے کا نام ہے کہ آدمی نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، عرفات میں جا کے چاہے 10 منٹ کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، حاجی تو ہو گیا وہ. الحج عرفہ. لیکن اسلامی نظام کو بھی نہیں توڑنا چاہیے. یہ ہمارے بھلے کی بات ہے، ہمارے فائدے کی بات. لیکن اشارہ ہوتا ہے ٹریفک کا، بھئی سرخ آ جائے کھڑے ہو جاؤ، سبز آ جائے. اگر ہم اس کو توڑیں گے تو دوسری گاڑی ٹکرائے گی. اس لیے نظام کی مخالفت نہ کریں. ایک ہے حج. حج تو انشاءاللہ دعا کرو اللہ سب کا قبول فرمائے اور آسان فرما دیں. کسی اور دعا میں یہ نہیں ہے نا، صرف حج کے معاملے میں آتا ہے نا جی. جو بزرگوں نے دعائیں لکھی ہیں کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی. نماز پڑھتے ہوئے تو کبھی نہیں کہتے ہو. اور وجہ کیا ہے کہ حج مشقت ہے، حج محنت کا نام ہے، حج تکلیف کا نام. اور آج کل تو میرے بزرگوں تکلیف ہے ہی نہیں. حج تو پہلے تھے جنہوں نے 40 سال پہلے حج کیے. 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور آدمی جب پہنچتا تھا تو کوئی اس کی صحت ختم، اس کی طاقت ختم، قوت ختم، اور 2 مہینے احرام کی حالت میں رہتا تھا. اور صحیح وہ تصویر ہوتی تھی جو حدیث میں آتی ہے کہ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے ملائکہ یہ دیکھو یہ بندے آئے اشعث اکبر کے بال کھلے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، بتاؤ کیا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں یہ بخشش مانگنے ہیں. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے بھی بخش دیا. آج تو میرا بھائی ایئر کنڈیشن میں آپ آتے ہیں، ہوائی جہاز ہے تو ایئر کنڈیشن، ایئرپورٹ ہے تو ایئر کنڈیشن، آگے بس ہے تو ایئر کنڈیشن، اب تو ماشاءاللہ خیمے ایئر کنڈیشن. پھر بھی حاجی کو تکلیف ہے جی، بیچارے کی مہندی اتر جاتی ہے. بہت بڑی تکلیف ہے. کہتا ہے جی بڑی پریشانی ہوئی جی، بڑی 10 گھنٹے کھڑا ہونا پڑ گیا، اور جی 8 گھنٹے ہمیں بسوں میں بیٹھنا پڑ گیا. تمہاری شادی پہ 1000 آدمی آئے تو کیا تماشا ہوتا ہے، اور جہاں 30 لاکھ آدمی آئے کبھی غور بھی کیا ہے؟ تم داد دینے کے بجائے پریشانیاں ڈھونڈتے رہتے ہو. یہ اللہ کا کرم نہیں کہ 30 لاکھ آدمی حج کرے کوئی کسی کو تھپڑ بھی نہ مارے. تمہارے ہاں تو کوئی میلہ کر کے دکھاؤ نا. دیکھا نہیں حضور کی شان کے لیے جلوس نکالے، اپنے بندے مار ڈالے. بھئی حضور سے عقیدت ہے تو کافروں کو مارتے، ان دشمنوں کو مارتے، گستاخوں کو مارتے. یہ تو نہیں اپنے بچے شہید کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. قوم ہے ہوش نہیں ہے، بس بے ہوش قوم ہے. لیکن اسلام ڈسپلن کا نام ہے. حضور کو تو 313 کی فکر تھی نا کہ میرا اللہ بدر کے میدان میں آج دشمن سے مقابلہ ہے اور میرے یہ 313 ہیں، یہ لڑاکے بھی نہیں ہیں، تجربے کار بھی نہیں ہیں. اگر آپ نے مدد نہ کی تو آپ کا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں. اللہ کا نبی تو ان کے بھی فکر کر رہے ہیں. بالکل مخالفت کرو، اور بلکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور دعا کرو ان کا مقابلہ عقل سے کرو، ڈنڈے سے نہیں. تم بھی روزانہ میسج کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر، روزانہ کروڑ میسج جائے ان پہ لعنت کا. ان کو بھی پتہ لگے کہ مسلمان بیدار ہے. تم اپنوں کو مارتے ہو، گھر بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں. دیکھا ہم نے تماشا دکھا دیا ہے نا. اپنے گھر بھی جلا رہے ہیں، ہم تو مزے سے بیٹھے ہیں.
کہ عورت کو جب جدے میں آنے کے بعد حیض آ گیا، حیض آنے کے بعد گولی کھا کے روک لیا، اس کا کیا فائدہ؟ پہلے گولی کھاتی کہ حیض نہ آتا، حیض آ گیا غسل کیا، طواف کیا، اب دم ادا کرے گا، اس نے پلید حالت میں طواف کیا، اور جب پاک ہو جائے تو طواف دوہرائے بھی صحیح۔ بھائی اگر عورت گولیاں کھانا چاہتی ہے تو قبل از وقت گولیاں کھائے تاکہ ان دنوں کے اندر حیض نہ آئے، آ گیا تو اب تو شروع ہو گیا۔ کہتے جی کہ روضہ پاک پر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے اور باقی جگہ پہ ناجائز ہے، یہ ہم نہیں کہتے میرے عزیز، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ دور سے جو مجھ پہ درود پڑھتے ہو، ان للہ ملائکہ، اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے جو پہنچاتے ہیں، اور جو مسلمان میرے روضہ مبارک میں سلام کرتا ہے اس کو میں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور تمام صحابہ دور سے درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اور جب حضور کے روضے پہ آتے تھے تو سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، چونکہ آپ زندہ ہے، زندہ پر تو سلام کیا جاتا ہے، دور سے سلام کرنا ندائے غیب جو ہے وہ شرک ہے، کہ غائبانہ ندا کے سننے والی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سامنے اب زندگی میں سارے صحابہ نہیں کہتے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سب کہتے تھے، لیکن وفات کے بعد دور سے آپ درود پڑھیں گے، لیکن جب آپ روضہ مبارک پہ جائیں گے، چونکہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سرکار دو عالم کی اپنی گواہی مبارک ہے، فرمایا معراج والی رات جب اسراء کا میں سفر میں تھا تو عند الکثیب الاحمر، فرمایا فلاں جگہ پر ایک سرخ ٹیلا ہے، سرخ ریت کا ٹیلا ہے، اس کے قریب ایک قبر تھی، تو اللہ کے جبریل نے مجھے بتلایا کہ دیکھو اس قبر کو، تو میں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی عام کتاب کی حدیث نہیں ہے، کچی پکی روٹی کی نہیں ہے یہ۔ اخی موسیٰ قائمن، اور یہ بھی بتلا دیا قائمن، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء تمام زندہ ہیں، اور سرکار رسول پاک جو تو امام الانبیاء ہیں، اور یار نبی کے نام پہ کلمہ پڑھ کے شہید ہونے والا زندہ ہے، نبی زندہ نہیں ہوتا۔ باقی وہ عالم غیب ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم مغیبات میں سے ہے، اس میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، جتنا ثبوت ملے آمنا، جو نہ ملے چپ، خود نہ عقل لڑائیں۔ یہیں سے آگے نعوذ باللہ فتنے بڑے ہیں، ایک پارٹی اتنا بڑھ گئی ہے، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی بھی زندہ، ولی بھی زندہ، شہید بھی زندہ، صدیق بھی زندہ، جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے گھر جانا چاہیں تشریف لے جائیں، بلکہ ان کی تو بیویاں بھی قبر میں جاتی ہیں ان کو ملنے کے لیے، وہ اتنا آگے بڑھ گئے۔ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا یار چھوڑے یار، مر گئے مٹی میں مل گئے، بات ختم ہو گئی، کوئی زندہ نہیں۔ دونوں پٹڑی سے اتر کے گمراہ ہو گئے۔ حق یہ ہے کہ اتنا کہو جو قرآن حدیث میں ہے، جتنا قرآن حدیث میں نہیں ہے نہ کہو۔ اب حضور نے فرمایا قبرستان سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ تو آپ نے کبھی یہ تو نہیں فرمایا کہ پہاڑوں پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا پہاڑ؟ معلوم ہوا کوئی مردہ سنے گا تو تب ہی سلامتی کی جا رہی ہے نا۔
اور حضور کی صحیح حدیث بخاری میں ہے کہ جب آپ دفن کر کے آتے ہیں یسمع قرآن عالم، وہ تمہارے جوتی کے چلنے کی آواز بھی سن رہا ہوتا، لیکن حد سے نہ بڑھو. جیسے ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے نا جی، جب چاہا نبی کو بلا لیتے ہیں، ماشاءاللہ منٹ ہی نہیں لگاتے، بس 2 دیگیں پکانی ہے نا، ایک مولوی بلانا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے، حضور آ جائیں گے بس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ بلاتا ہے تو سارے ملائکہ انتظار میں ہیں، یہ مولوی 2 دیگیں پکا کے بلا لیتا ہے. ہر آسمان پہ انتظار ہو رہی تھی، تمام فرشتے انتظار کر رہے تھے، اور اللہ نے پورے نظام کو بریک لگا دی تھی کہ لیل و نہار تھم جاؤ، اب محمد مدنی کی سواری آ رہی ہے. اسی لیے تو ہے نا کہ رات بھی نہیں گزری اور حضور واپس آ گئے. گزرنے والا گزرنے دے تو گزرے نا، رات کیسے گزرے؟ اسی لیے لیلن تنوین ہے، لیلم من المسجد الحرام، الف لام نہیں، تنوین یفید القلت، تقلیل کا فائدہ دیتی ہے کہ رات کا بھی تھوڑا سا حصہ گزرا اور حضور میں راج کر کے تشریف لے آئے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ 1400 سال کے بعد ہماری برادری کو کیا ہو گیا ہے کہ انبیاء کی موت و حیات پہ بحث کر رہے ہیں. قیامت میں تم سے اللہ میاں پوچھے گا کہ تم نے اس پہ تقریر کی تھی کہ نہیں کی تھی. اور خدا کے بندے، اگر حضور کی شان میں ذرا بے ادبی ہو گئی، ہمارا تو سب برباد ہو جائے گا. تو ان مسلم مسائل کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حدیث میں آمنا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم جب باہر سے جاتے تھے کھڑے ہو گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ. حضرت عمر پہ آتے کہتے السلام علیک یا ابی عمر. سیدھی بات ہے، جو ثابت ہے وہ اس پہ عمل کرو. عمرے کا طواف میں نے بغیر وضو کیا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی جناب. جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے احناف کے نزدیک افضل ہے کہ ان مہینوں میں عمرہ نہ کریں، حج افراد کریں. طائف میں جو لوگ رہتے ہیں اگر کام کے لیے آئیں تو احرام کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمرے کی نیت ہے تو پھر احرام باندھنا ضروری ہے، طائف میقات ہے. مسلمان کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر ہو تو اچھی بات ہے، کیونکہ آدمی جب کسی استاد کی نگرانی میں نہ ہو کیا سبق پڑھے گا. حج کرنے کے بعد دونوں حاجیوں نے کنکری مار لی، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے. نماز میں وسوسے آتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے. اندر ایمان ہے تو شیطان ڈاکہ ڈال رہا ہے. میں نے احرام کی حالت میں احرام کعبہ کو چھو لیا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن نہیں چھونا چاہیے. امام جس طرف میں کعبے کے، مثلا یہ کعبہ امام ادھر ہے، ادھر کوئی آگے نہ ہو، ادھر جائز ہے، وہ تو طرف ہی اور ہے. میں اگر اپنے دوستوں سے اپنے والد کا حج بدل کراؤں، بالکل کروائیں. ایک آدمی احرام باندھنے کے لیے گئے تھے مسجد عائشہ، لبیک نہیں پڑھا تو کچھ پڑھا بھی تھا کہ کچھ نہیں پڑھا. اگر بالکل کچھ نہیں پڑا ہے تو کوئی عمرہ نہیں، دوبارہ عمرہ کریں. اگر میں نے کسی کے لیے عمرہ کیا ہے، حج میں کروں گا، آپ کا افراد ہوگا انشاءاللہ. اپنا عمرہ تو نہیں کیا تمتع کی نیت سے. ہم پاکستان سے آئے ہیں،
اگر عورت کو حیض آ جائے مدینہ منورہ نہ جائیں، رہ جائیں، اپنے مکتب کو کہیں آپ کو اگلے گروپ کے ساتھ بھیج دیں۔ اگر عورتیں حرم میں موجود ہیں تو جنازے کی نماز بھی پڑھیں۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ عورت کو جنازے کے لیے آنا نہیں چاہیے، وہ تو پہلے موجود بیٹھی ہے، فرض ہو جاتے ہیں، جنازہ نہیں ہوتا۔ اگر امام ایک سلام پھیرے جنازے میں جائز ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے۔ 2 پھیرے پھیرے اور جتنے لفظ زیادہ ہوں گے ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ صفوں کے درمیان اتصال سنت ہے، نہ ہو نماز ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہے کہ اگلی صف خالی پڑی رہے اور تم یہاں کھڑے رہو۔ غلطی سے احرام میں صابن سے غسل کیا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، اگر وہ نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھنے کے بعد تم نے غسل کیا خوشبو والے صابن سے تو دم پڑ گئی، دم مکے میں دو گے۔ حج کی قربانی الگ ہے، وہ نصاب والی قربانی الگ ہے، وہ اپنے ملک میں دیں، حج کی بکری یہاں دینی ہوگی۔ عصر کے بعد طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ ایک آدمی نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو مارا بھی اور طلاق بھی دی، بالکل ہو گئی جناب، اچھا نشہ تھا، تمہیں تو نہیں مارا، بیوی کو کیوں مارا؟ تو مانے اس کو سمجھ تھی کہ یہ میری بیوی ہے، ڈنڈے کھا لے گی، اور اچھا نشہ تھا کہ لفظ طلاق بھی اس کو یاد رہا۔ یہ بہانے ہیں جناب، طلاق ہو گئی۔ جو نمازیں قضا ہو گئی سب سے پہلے توبہ کرو، حقوق اللہ ہے، اللہ معاف فرما دے، اور ساتھ جتنا ہو سکے قضا پڑھتے رہیں۔ اگر کھجور کھائیں یا تاوا پئیں کوئی کلی کرنا ضروری نہیں۔ اگر آب زمزم کے چند قطرے جو ہیں دوسرے پانی میں ملا دیں تو سارا زمزم ہو جائے گا، جیسے تم ایک حاجی حج پڑھ کے جاؤ تو سارے بستی والے حاجی ہو جائیں گے، اور نہیں ہوگا زمزم، زمزم زمزم ہے۔ پاکستان سے جدہ پہنچا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، نماز نہیں پڑھی تو قضا پڑھو گے اور کیا ہوگا؟ مدینے پاک سے واپس آئے، احرام لازم ہے، وہ میقات ہے۔ اگر عمرے کے احرام میں طواف کر لیا، صفا مروہ کے لیے جا رہے تھے لیکن اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، لیکن مستحب ہے کہ جب جائیں کہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ احرام کی حالت میں سارے بدن میں خوشبو والا صابن ہو تو دم بڑھ جاتا ہے، صرف ہاتھ دھوئے ہیں 2-4 ریال خیرات کر دو۔ عمرے کرنے کا کیا ہے؟ احرام باندھو، طواف کرو، صفا دوڑو، بال مڈاؤ۔ کہتے کہ جی جو لوگ جو ہیں عرفات میں کھانا تقسیم کرتے ہیں اور چیزیں تقسیم کرتے ہیں، یہ خیرات صدقات ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ صدقہ خیرات نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ امیر آدمی ہیں نہ لیں، غریب ہیں تو کھا لیں، لیکن جو بادشاہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہدیہ ہوتا ہے، وہ امیر آدمی بھی کھا سکتا ہے، لکھا ہوتا ہے اوپر والے۔ زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، آستینیں اوپر کر کے نماز پڑھنا نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یا جو شرٹ پہن کے پڑھتے ہیں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔
اگر مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھی جائیں تو شوافی اور حنابلہ کے نزدیک تو جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھو. میرے بھائی نے شراب کے نشے میں طلاق دی، ہو گئی جناب، کوئی نشہ وشہ نہیں، اب نشہ اترا ہے نا. نہ اچھا نشہ ہے، اس کو عربی کا لفظ ہے طلاق، وہ کیسے یاد رہ گیا؟ اس نے ہلاک بھی نہیں کہا، بلاک بھی نہیں کہا، مراک بھی نہیں کہا، طلاق کیسے کہہ دیا؟ مانا ہے وہ سمجھ رہا تھا، کوئی نشہ وشہ نہیں. اگر نشے میں بے ہوش تھا تو طلاق دینے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو پڑا ہوتا بے ہوش ہو کے. آپ کے 10 تقریریں کب انشاءاللہ اب شروع ہو جائیں گی، جلدی شروع ہو جائیں گی. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، مراد پورا کلمہ ہے، محمد رسول اللہ. ایک جز کا ذکر ہے، دوسری جز معلوم ہے. رائے وند میں کہتی ہیں کہ ایک نماز کا 49 کروڑ ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا تم نے گھڑا ہے، کیونکہ تمہارے اندر وسوسہ ہے. اچھا، اگر کوئی ثواب زیادہ بتائے تم ضرور گھٹانا چاہتے ہو. دیکھو نا، اب حدیث میں ہے کہ مسجد الحرام کی نماز جو ہے وہ 1 لاکھ. اب بعض علماء نے باقی حدیثوں کو بھی سامنے رکھا. انہوں نے کہا جناب 1 لاکھ تو تب ہے جب ہم اکیلے پڑھیں. اگر ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں تو 25 درجے بڑھ جائے گی، مانا 25 لاکھ ہو جائے گا. اور اگر ہم جامع مسجد میں چلے جائیں پھر تو 27 لاکھ ہو جائے گا. اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 1 لاکھ، حضور نے فرمایا میری مسجد میں نماز 1000 ما سوى المسجد الحرام، مسجد الحرام میں 1 لاکھ، تو 1 لاکھ ضرب 1000. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ 1 کے مقابلے پہ 1 لاکھ. اب انہوں نے اتنا ثواب زیادہ بیان کر دیا تو کیا گناہ ہو گیا بھائی؟ دعا اللہ سے سیدھی پکڑیں. اللہ کا ہاتھ ہی اللہ کی انگلیاں، جو قرآن حدیث میں ہمارا ایمان ہے. اینما تکونوا فثم وجہ اللہ. حضور نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. اسی طرح الیوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، تو جو قرآن میں ہے ہمارا ایمان ہے. میں حنفی مسلک پہ ہوں تو آپ رفع دین نہ کریں. یہ تو نہیں کہ جب چاہا جو چاہا مرضی آئی کر لیا. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے کر سکتے ہو. افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو. ایک قادیانی ہے میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کہا تھا میرے لیے دعا کریں، تو دعا کرو اللہ اس کو مسلمان بنا، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. انگوٹھے چومنا بدعت ہے. ایک عورت اپنے دیور کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی ہے. حضور نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو تمہارے لیے موت کے برابر ہے. کیا مانا؟ کہ دیور سے زنا ہوگا، رجب ہوگی، نتیجہ موت. اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کے ساتھ حج کرے، دیور کے ساتھ نہیں. حج پہ آنے والا کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنی اللہ توفیق دے. 100 عمرہ کرو، نفلی عبادت ہے. نہ کرو، یہ تو ہمت کی بات ہے نا. اگر عصر کے بعد طواف کرتا ہے، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد ادا کرے. حج کا عمرہ ضروری ہے، تمتع ہو تو ضروری ہے، قران ہو تو ضروری ہے، افراد ہو تو ضروری نہیں ہے.
حج کی بکری تو قرآن میں ہے نا، ہدیم بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ۔ ریاکاری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس لیے لمبی کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں مرید ہوں کہ ماشاءاللہ حضرت کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آدمی نے نماز کی نیت کر لی ہے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے، جا سکتا ہے۔ خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ زوال کا معنی جب سورج اپنے استوا کے بعد ڈھلنا شروع کرے، یہ زوال ہے۔ اگر ایک عورت کے 7 دن کے بعد بھی یہ حیض کا خون جاری ہے، 10 دن تک انتظار کریں۔ 10 دن کے بعد بھی نہیں رکتا ہے تو بیماری ہے، کیونکہ حیض کے اقل مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر ہم لوگ 20 دن کے لیے مکے میں رہیں گے تو آپ کو احرام مسجد عائشہ سے باندھنا ہے، ہوٹل سے کوئی میقات نہیں ہوتا۔ اگر حج کے عمرے کے احرام میں عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ ہو، ایسے گھونگھٹ کھینچ لے، پردہ بھی رہے گا اور منہ کو بھی نہیں لگے گا۔ میں مکے میں رہتا ہوں، مزدور آدمی ہوں، تو آپ کا حج افراد ہوگا، آپ نے حج کی نیت کرنی ہے، کوئی بکری نہیں حج کی آپ پر۔